وہ 250 گھروں سے کئی زیادہ ہیں. تو ایک جو آپ کا جو گھر شمار کرنے والا، جو آپ کا کارندہ آئے گا گھروں کو شمار کرنے والا، اس کے پاس یہ ہوتی ہے کہ وہ اس نے اس کو انکلوڈ کرنا ہے، چھوڑ کر نہیں جانا. انہوں نے ایکسس گھروں کو انکلوڈ کرنا ہے، چھوڑ کر نہیں جانا. اور پھر جو پچھلی دفعہ ہوا تھا کہ ہمارے یہاں فلیٹ سسٹم ہے، اپارٹمنٹ ہائی رائز 400 گھر، پورے اپارٹمنٹ کو ایک گھر کنسیڈر کیا، ایک اسٹرکچر کنسیڈر کیا گیا، ایک نشان لگا کر ایک گھر، جہاں پر 2000 لوگوں کو گنا گیا ہے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. میں پاکستان کی محبت میں کی وجہ سے یہ تمام گزارشات رکھ رہا ہوں. کیا عجیب لمحہ فکریہ ہے کہ ہم 75 سالوں کے بعد ملک میں گنا نہیں جائے گا صحیح. یہ کتنی عجیب سی بات ہے. مجھے شوق نہیں ہے یہ تمام باتیں کرنے کا، یہ آپ کو الرٹ کرنے کا، یہ بتانے کا، لیکن میں کیا کروں، مجھ سے میرے ساتھ ہوا ہی ہے. پورے پاکستان میں کہیں کوٹا سسٹم نہیں ہے، مجھ پر آپ کوٹا سسٹم 50 سالوں سے لگا رہے ہو. آپ نوکری دیتے ہو، اخباروں میں لکھا ہوا آتا ہے کہ کراچی، حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ کے لوگ زحمت نہ کریں. اس کراچی یونیورسٹی میں آپ داخلہ دیتے ہو، اس کراچی یونیورسٹی میں پورے پاکستان کا کوٹا ہے کہ 20% فلاں کا کوٹا ہے، 10% فلاں کا کوٹا ہے کراچی یونیورسٹی میں. لیکن کیا کراچی کے نوجوانوں کے لیے پورے پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں کوئی کوٹا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں ہے. تو میری آپ سیٹیں کم گنتے ہو، مجھے آپ جاب نہیں دیتے، مجھے آپ جو ہے وہ ایڈمیشن نہیں دیتے، میرے ساتھ آپ جو ہے وہ سارا کچھ ہمارے پاس سے لے جاتے اور ہمیں دیتے کچھ نہیں ہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں بار بار کہ اس دور میں، آج کے دور میں، کرائسس میں، اگر یہ ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں جو کراچی کے ساتھ کی گئی ہیں، اگر یہ کارآمد ثابت ہوتی ہیں تو آج ملک کا یہ حشر نہیں ہوتا. یہ اس ملک کا یہ حشر آج بتا رہا ہے کہ آپ کی ساری چالاکیوں کا اور ہوشیاریوں کا غلط نتیجہ نکل گیا. تو اب بھی وقت ہے، ہوش کرو. اور اب یہ چالاکیاں اور یہ ہوشیاریاں بند ہو جانی چاہیے کراچی کے ساتھ. تو میں نے اس لیے یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو صحیح ہونا چاہیے. ہمارے خدشات ہیں، اور اس پہ جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں یہ سارے سینسس کرانے کے، وہ مجھے پتہ چلا وہ ہماری پریس کانفرنس سے ناراض ہو جاتے ہیں. خدا کے واسطے وہ ناراض نہ ہوں، ہم ہماری پوزیشن سمجھیں، ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہے، وہ ناراض نہ ہوں. ہم صرف ان کو یہ بتانے میرے نادرا کا ریکارڈ جمع ہوا کہ صرف 18 سال کی عمر کے لوگوں کی تعداد 1,80,00,000 ہے. یار یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے کہتا ہوں کہ تحریک کرنے جا رہے ہیں کہ نادرا سے کراچی میں بننے والے شناختی کارڈ اور یہاں پر جو آبادی ہے، جو اس گھرانے کے جو بے فارم میں جو نام ہیں، جو بچے 17-18 سال کے نہیں ہیں، جن کے نام ہیں، وہ بے فارم کی تمام ڈیٹیل اور 18 سال کے شناختی کارڈ والوں کی ڈیٹیل وہ سینٹ میں ہم یہ تحریک پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو جمع کرایا جائے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. 99 اس سے زیادہ ہونی چاہیے پاپولیشن. جتنا ریکارڈ نادرا کے پاس ہے اصولاً مردم شماری اس سے زیادہ ہونی چاہیے، اس سے زیادہ لوگ ہونے چاہیے. یہ تو یہ تو 2+2 4 والی بات ہے. دوسری بات یہ کہ میں کراچی اور پورے پاکستان اور خاص طور پر سندھ اور شہری علاقوں کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ہوش کریے اور خود کو الرٹ کیجیے اور اس ڈیجیٹل مردم شماری میں خود کو کاؤنٹ کروائیں. اگر آج جن مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں، ہمیں دواؤں کے پیسے نہیں ملتے، ہمیں پانی، ہمارا کوٹا ہمیں پورا نہیں ملتا،
ہمیں تعلیم کا کوٹا پورا نہیں ملتا، ہمیں جو ہے وہ فنڈ پورے نہیں ملتے، ہمیں سیٹیں پوری نہیں ملتی، ہمیں یونیورسٹیز میں داخلے نہیں ملتے. ان سب چیزوں کی ابتدا ہمارے گننے سے ہوگی، ہمارے خود کو گنوانے سے ہوگی. یہ کوئی عام معمولی بات نہیں ہے، یہ ہمارا قومی فریضہ ہے. ہم اگر خود کو خدا نہ خواستہ خیالی میں رکھ کر اور کسی جو ہے وہ ریلیکس ہو کر اگر ہم نے یہ اپنے آپ کو گنوانے سے ظلم کر رہے ہیں. آپ نے اپنی نسلوں کے ساتھ ظلم کیا، آپ نے اپنے بچوں کو، پھر کوئی اور ظالم نہیں ہے، پھر آپ خود ظالم ہو. تو آج سے ہم نے پچھلے 4 دنوں سے کراچی کے مختلف علاقوں پہ میں رکھے تھے جہاں پر ہم ڈیجیٹل ان کی جو ہے وہ رجسٹریشن کر رہے تھے. آج سے ایم کیو ایم اگلے 5 دنوں تک 3 تاریخ تک ہمارے کارکنان ہر ڈور اسٹیپ پہ، ایم کیو ایم کا پورا جو نیٹ ورک ہے وہ ہر ڈور اسٹیپ پہ لوگوں کے جا رہا ہے. اور وہ جا کر لوگوں سے اس سینسس کے مردم شماری شروع ہونے سے پہلے ہماری مردم شماری ہو چکی ہوگی، ہمارے پاس ڈیٹا سارا آ چکا ہوگا، اور ہم ان کو لوگوں سے کہتا ہوں، پاکستان بھر کے لوگوں سے کہتا ہوں، جہاں جہاں، خاص طور پر کراچی، حیدرآباد، میر بخار، سکر کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ جہاں جہاں ہمارے کارکنان آ رہے ہیں ڈور اسٹیپس پر، آپ خدا کے واسطے ان سے کہ میں یہ جو سینسس کرا رہی ہے، جو ہمارے حکمرانوں سے میں ادارے سے پوچھنا چاہتا ہوں آ رہے ہیں کہ وہ کسی شہر میں بھی گنوایا اور اسی نے اپنے آپ کو اپنے کون سی گنتی کو ہم مانیں گے، اس کا جواب جو ہے وہ نہیں ہے، ڈاکومنٹس میں نہیں ہے. اس والی بات کا جواب جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے کہ اگر ایک شخص نے اپنے آپ کو 2 جگہوں پہ گنوایا، کیسے اس کو سے گنوانے سے کیسے روکیں؟ کیونکہ آپ ایک سارا کر رہے ہیں، اور آپ بھائی سینس دنیا بھر میں اس طرح ہوتے ہیں کہ بھائی آپ جو جہاں ہے اس کو گن لیا جائے، جس کو آپ جو ڈیفیکٹو کہتے ہیں. وہ یہ کام نہیں ہو رہا یہاں پر تو جو ہے وہ بالکل دوسرے طریقے سے یہ والا کام ہو رہا ہے. تو اس والی چیز کو جو ہے وہ بچانے کی اور اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کے گھر پر آئیں تو آپ جو ہے وہ آپ نے ان کو گروانا ہے، اور آپ کے گھر پہ لوگ آئیں گے اس کو، اور اگر گھر پہ لوگ نہیں بھی آ رہے تو ان کو گھر وقت لے کر آنا ہے. اور تمام جو محلے میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، دکانوں پہ، چائے کے ٹھیوں پہ، جیسے ہی یہ شمار کنندہ جو آفیسر ہوتا ہے یا یہ جو بھی اسٹاف ہوگا وہ آئے تو آپ نے ان کے ساتھ لگ جانا ہے، آپ نے اس کو گائیڈ کرنا ہے، آپ نے اس کو گلیوں میں لے کر جانا ہے. اور جس گھر پہ جہاں وہ آ رہے ہیں وہاں پر پھر اس گھر والوں سے اپنی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کی پوری تعداد جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی وہ گنوائیں، وہ بتائیں. اور اگر گھر کے بڑے یا مرد جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں تو میری بہنوں سے، بزرگوں سے، ماؤں سے میری درخواست ہے، بچیوں سے میری درخواست ہے کہ جو بھی گھر میں سمجھدار آدمی اس وقت موجود ہے وہ اپنے گھر کے سارے لوگوں، شوہر یا باپ یا بھائی جو ہے وہ کام پر گیا ہوا ہے، اس کام پہ گئے ہوئے آدمی کو بھی گنوانا ہے، اس کو بھی گنوانا ہے. اس لیے کہ بھائی یہ تو ورکنگ ڈے میں آئیں گے تو اس کے لیے انتظار تو نہیں کر رہے ہوں گے، تو گئے ہوں گے کام پر. مزدور پیشہ لوگ، کراچی میں ایسی تباہی بربادی ہے، ہم نے کوئی اتنا تو کما رکھا نہیں کہ گھر پہ بیٹھ کر اس کا انتظار کریں کہ سینسس والا آئے گا آج چھٹی کر لو، ایسا تو کوئی چکر نہیں ہے. تو مزدوری کرتے ہیں لوگ بیچارے، بڑی مشکل سے اپنا پیٹ پال لیں. تو وہ جو گھر میں لوگ رہ جائیں وہ خدا کے واسطے جو لوگ گھروں میں نہ ہوں ان کی جو ہے وہ گنتی پوری کروائیں. میں اگین بہت مؤدبانہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت اس کے معاشی حالات ہیں، پاکستان کسی قسم کا ایڈونچرزم کا متحمل نہیں ہو سکتا. خدا کے واسطے جو چالاکیاں، ہوشیاریاں 70 سالوں 75 سالوں سے کی گئی ہیں، اب خدا کے واسطے رحم کر دیں. ہمیں گننے سے، صحیح گننے سے نہ کترائیں، ہماری گنتی کو جو ہے وہ خراب نہ کریں. ارے بھائی ہمیں گن لو گے، صحیح گن لو گے تو کیا مجھے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کا کنٹرول مل جائے گا؟
کیا ہمیں گن لو گے صحیح تو کیا ہمیں پاکستان کے آرمی چیف لگانے کا اختیار مل جائے گا؟ ہمیں اگر گن لو گے تو کیا پاکستان کے خزانوں کا اختیار مل جائے گا؟ ارے بھائی ہمیں گن لو گے صحیح تو مجھے پانی کا کوٹا صحیح مل جائے گا، مجھے دواؤں کا کوٹا صحیح مل جائے گا، مجھے تعلیم کا کوٹا صحیح مل جائے گا۔ اگر 75 سالوں کے بعد آپ مجھے یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر جو ہے وہ مجھے یہ سوال کرنے کا حق ہے کہ میں پاکستان میں کس درجے کا شہری ہوں؟ کیا میرے پاس انڈیا کا پاسپورٹ ہے؟ کیا میرے پاس اسرائیل کا پاسپورٹ ہے؟ میں کس درجے کا شہری ہوں؟ پھر میرا یہ حق بنتا ہے۔ اگر آپ مجھے گننے سے صحیح گننے سے ڈرتے ہو، اگر آپ میری حلقہ بندی صحیح کرنے سے گرتے ہو، اگر آپ مجھے کوٹے پہ بھی کوٹا دینے کے لیے تیار نہیں ہو، اگر ہم ساری حکومتوں کو چلانے والے، ہم پر یہ الزام ہے ہمارے لوگوں کی طرف سے اور صحیح الزام ہے کہ ہم ہر حکومت کا حصہ رہیں، تو کیا کریں؟ لڑائی کر لیں ان سے؟ لڑائی کریں گے ملک خراب ہوگا، ملک ڈسٹیبلائز ہوگا، وہ اگین بلیم ہے ہمارے اوپر۔ لوگ کہیں گے ان کو تو لڑنے کا شوق پڑا۔ مفاہمت کرتے ہیں تو حکومتیں ہماری بات نہیں مانتی۔ پیپلز پارٹی سے ابھی جتنے بھی مفاہمت، جتنی بھی باتیں، ایک بات پیپلز پارٹی نے نہیں مانی، ایک بات نہیں مان رہے، تو کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ کس کو فریاد کریں؟ تو یہ لوگ اب انشاءاللہ تعالی یہ جو ہماری حق تلفی کا یہ جو بازار گرم ہے، یہ اب اس کو اینڈ ہونا ہوگا، کیونکہ پاکستان نے آج کے حالات پاکستان کے بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ چالاکیاں ہوشیاریاں کر کے آپ نے پاکستان کو فائدہ نہیں پہنچایا، نقصان پہنچایا ہے۔ آج جو پاکستان کا حشر ہو گیا ہے، آپ نے اس اکانومک انجن، اس کماؤ پوت کو، اس کمانے والی اولاد کو آپ نے اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے ہیں۔ جو پورا گھر چلاتا ہے، یہ پاکستان میرا گھر ہے، میں اس کا کمانے والا ہوں سب سے زیادہ، آپ میرے ہاتھ پیر توڑ دیتے ہو، کم گن کر، کم مجھے اختیارات اور وسائل دے کر، اور پھر کہتے ہو یہ ملک بلیڈ کیوں کر رہا ہے۔ آج اس کرائسس سے اگر پاکستان کو کوئی نکال سکتا ہے تو IMF نہیں نکال سکتا، کراچی نکال سکتا ہے۔ اگر پاکستان کو اس کرائسس کو نکال سکتا ہے تو IMF نہیں نکال سکتا، ورلڈ بینک نہیں نکال سکتا، یہ کراچی پاکستان کو اس کرائسس سے نکال سکتا ہے۔ ہم کراچی ہیں، ہمارے اوپر توجہ دیجیے خدا کے واسطے۔ میں یہ ساری باتیں، ساری گفتگو کسی سیاست کے لیے نہیں، کسی شوق میں نہیں، میں پاکستان کے درد میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں پاکستان کی فلاح کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ پاکستان چلانے والوں کو ہماری باتوں میں توجہ دینی چاہیے۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ یار دیکھو، اگر افسران لگا رہی ہے اور یہ افسران اگر افسران لگ گئے تو لگنے سے تو میری قوم کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اور وہ 4 افسران جو وہ آج اگر ہیں تو چلو میں کسی کو اپنے کچرا اٹھانے کی، یہ شہر والے پھر بھی کمپلین کر دے رہے ہیں، کسی وہ تو مل تو جاتا ہے، کم سے کم یہاں مل جاتا ہے، شہر گلیوں میں مل جاتا ہے۔ اگر ہمارے چلو یہ کوئی ریوارڈ ہے، اس افسران سے بھی ہم آج جو ہے وہ شہر کے لوگوں کا ہی کام لے رہے ہیں، تو اور وہ اس میں کوئی اس افسران کا تو کوئی ایسی کوئی ہمارے عللے تللے نہیں لگ گئے، وہ افسران بھی اس شہر کے لوگوں کے کام آ رہے ہیں۔ چلو وہی کم سے کم وہ کال تو اٹھا لیتا ہے، اس سے پہلے والا تو کال نہیں اٹھاتا تھا، وہ کم سے کم کسی کی پانی کی لائن ٹھیک کر رہا ہے، کسی کا کچرا جو ہے اٹھوا رہا ہے، کسی کی گلی کی صفائی کر رہا ہے، لیکن یہ اس کا جواز نہیں ہے۔ یہ اچھا بھائی لے لیں، یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، یہ بھی ہم سے لے لیں، یہ بھی نہ دیں، لیکن جو ہماری بات ہے وہ بات جو اس سے ختم نہیں ہوگی، جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اور میں دیکھیں ہم آرام سے ان باتوں کے اوپر مٹی ڈال سکتے ہیں اور اس میں نہیں، میں تو کھل کر کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور بہت مؤدبانہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی ساری باتوں سے بے وفائی کی ہے، اور ہم جو ہے وہ ہم نے اس حکومت سے مفاہمت کا خمیازہ بھگتا ہے۔ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم حکومتوں سے مفاہمت کریں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے مفاد کی خاطر کہ بھئی ڈالر اگر آج 250 کا جا رہا ہے، یہ 300 میں جا رہا ہے، تو کل اگر جو ہے وہ ہم حکومت سے نکلنے کا اعلان کریں گے 400 کا ڈالر ہو جائے گا، ڈسٹیبلائز ہو جائے گا ہمیں یہ پتہ ہے، یہ ڈبل ایج سوارڈ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری 2 سیٹوں پہ حکومت چل رہی ہے، اب ان 2 سیٹوں کو میں ملک کو ایک طرف آنکھ بند کر لوں، ملک کی جو ہے وہ بقا اور اس کی سلامتی کو، اور میں بولوں جی میں یہ 2 سیٹیں لے کر باہر آ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری تسکین ہو جائے، لیکن جو ہے وہ آج جو لوگ مہنگائی میں پیسے میں، کل سے وہ مہنگائی ڈبل ہو جائے گی۔
اب میں اس جگہ پہ پھنس گیا ہوں، لیکن کیا صرف میرا ہی فرض ہے کہ میں اس ملک کے لیے سوچوں اور لوگوں کا فرض نہیں ہے؟ اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں. میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ بھائی بہت مؤدبانہ یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی ہماری بات نہیں مانی پیپلز پارٹی نے، ایک بات ہماری پیپلز پارٹی نے نہیں مانی. اور ہمیں اور وعدے کرنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کے باوجود، یہ بھی نہیں کہ ہم نے کوئی اپنی بات کر دی انہوں نے مانی نہ ہو، وربلی ساری بات ماننے کے باوجود ایک بھی ہماری بات نہیں مانی. اگر یہ 2-4 افسران لگا دیے تو بھائی اپنا شوق یہ بھی پورا کر لیں، ہٹا لیں افسران، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اگر انہوں نے جو اس والی بات پہ رکھا ہوا ہے. لیکن جو ہے وہ ہمیں آگے کا لاہے عمل طے کرنا ہے.